اور جس ہستی پر نازل ہوا وہ ہستی تمام پیغمبروں کا سردار ہے، اور جو اس قرآن مجید کو لے کر آیا فرشتہ وہ تمام فرشتوں کا سردار ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ قرآن اتنی طاقتور کتاب ہے، اتنی شان والی کتاب ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے جس کو دنیا کے اندر مضبوط ترین چیز تصور کیا جاتا ہے، اگر ہم قرآن کو پہاڑ پر اتارتے تو اس کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنا رعب ہے کہ آپ پہاڑ کو دیکھتے لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ وہ اللہ رب العزت کے ڈر سے، اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرتا، کپ کپاتا، یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن قرآن مجید کا جو بوجھ ہے وہ برداشت نہ کر سکتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، کہ بے شک ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑوں پر، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، انہوں نے ادباً احتراماً اس کی عظمت کو سمجھتے ہوئے انکار کیا کہ پروردگار عالم ہمارے بس کے اندر یہ بات نہیں ہے کہ ہم اس امانت کا بوجھ اٹھا سکیں۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اس امانت کے بوجھ کو حضرت انسان نے اٹھایا۔ ایک پیغمبر کے پاس 40 جنتی مردوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ جنتی مرد کے پاس کتنی طاقت ہوگی؟ جنتی آدمی کا قد 130 گز ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ اس کے پاس اللہ رب العزت نے جنت کے اندر طاقت کتنی رکھی ہوگی۔ لیکن ایک پیغمبر کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ طاقت کیوں عطا کی جاتی ہے؟ کیونکہ اس نے وحی کا بوجھ اٹھانا ہوتا ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ اللہ رب العزت کا پیغام فرشتے کے ذریعے جو پیغمبر پر پہنچتا ہے اس کو کہا جاتا ہے وحی، اور اس کے اندر کتنا بوجھ ہوتا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ میرا گھٹنا حضور علیہ السلام کے گھٹنے کے نیچے تھا۔ جب آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، میرے اوپر اتنا بوجھ پڑا، مجھے ایسے لگتا تھا کہ کہیں میرا گھٹنا یہ ٹوٹ ہی نہ جائے۔ ایک مرتبہ آپ اونٹ کے اوپر جا رہے تھے، وحی کی کیفیت طاری ہوئی تو اونٹ سے چلا نہ سکا، وہ بیٹھ گیا۔ تو اللہ رب العزت نے تمام لوگوں میں سے جو سب سے زیادہ نیک اور پارسا بندہ ہوتا تھا اس کو اپنا نبی بناتے تھے، اور تمام نبیوں میں سے جو سب سے زیادہ شان والا، عظمت والا، علو مقام والا، بڑے رتبے والی شخصیت اللہ رب العزت نے
میرے اور آپ کے آقا سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا ہے۔ تمام انبیاء کا امام بھی بنایا اور ختم نبوت کا تاج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر رکھا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال پیغمبروں کے درمیان ایسی ہے، اگر کوئی آدمی ایک عمارت بنائے، وہ عمارت بڑی ہی خوبصورت ہو، لوگوں کو بلائے کہ آ کر دیکھو یہ عمارت کتنی خوبصورت ہے، لوگ آ کر وہ عمارت دیکھیں اور اس کے بالکل سینٹر کے اندر عمارت سے ایک اینٹ نکلی ہوئی ہو، تو جو بندہ بھی آئے گا وہ آ کر اس کو کہے گا یار عمارت تو بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ اگر اینٹ ہوتی تو پھر اس کا حسن مکمل ہونا تھا۔ جب تک اس عمارت کے اندر یہ اینٹ نہیں لگاؤ گے اس وقت تک یہ عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری مثال اس اینٹ کی طرح ہے کہ تمام انبیاء کا حسن اور تمام انبیاء کی سرداری اور ختم نبوت کا تاج اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ تو جیسے آپ پیغمبروں کے سردار ہیں، ویسے ہی آپ کو جو کتاب دی گئی وہ تمام کتابوں کی سردار ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ دنیا کے اندر بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے اچھے شعبے ہیں، بڑی اچھی اچھی مصروفیتیں ہیں لوگوں کی، لیکن یاد رکھو کہ تم اگر سب سے بہترین شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، بہترین شعبہ پہچاننا چاہتے ہو، بہترین افراد کو دیکھنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو خیرکم، تم میں سب سے بہترین شخص کون ہے؟ من تعلم القرآن، کہ جو قرآن سیکھا ہوا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وعلمہ، اس کو آگے بھی سکھاتا ہو۔ اس لیے قرآن کے ساتھ لگ جانا، قرآن کے ساتھ نسبت لگا لینا، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، اللہ رب العزت اس سے بڑے بڑے رتبے عطا فرماتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا کہ آپ نے مکہ کے اوپر گورنر کس کو بنایا ہے؟ اس نے کہا مکہ کا گورنر ہم نے ایک آدمی کو بنایا ہے، عصفان نام ہے اس کا۔ آپ نے پوچھا یہ نام میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، اتنے بڑے شہر کا آپ نے اس کو گورنر لگا دیا، اس کی تعریف کیا، یہ ہے کون؟ اس نے کہا حضرت بات یہ ہے تو ہمارا آزاد کرتا غلام، لیکن اس کی خوبی یہ ہے کہ وہ قرآن بڑا خوبصورت پڑھتا ہے۔ نسلاً وہ غلام تھا، امیر نہیں تھا، غلام تھا، خدمت کرتے ہوئے زندگی گزاری ہے، لیکن جب اس کا قرآن سنا، قرآن اتنا پیارا پڑھتا ہے، قرآنی علوم کے اوپر اس کو اتنی دسترس حاصل ہے، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو مکہ کا گورنر لگا دیا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، دیکھو اللہ رب العزت اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کے مقام بلند فرما دیتا ہے۔ جو قرآن کے ساتھ نسبت لگا لیتا ہے اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، چاہے وہ رتبے کے اندر اعلیٰ ہو، خاندان کے اندر اعلیٰ ہو، نسبت کے اندر اعلیٰ ہو، بڑے بڑے رتبے اس کے پاس ہوں، لیکن جب قرآن کو اس نے پس پشت ڈال دیا، قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، قرآن کو نہیں مانا، اللہ رب العزت اس کو بہت زیادہ نیچے گرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اس زمانے کے اندر سے ابو جہل کو دیکھ لیں۔ ابو جہل کا پہلے نام ابو الحکم تھا۔ ابو الحکم اس کو اس طرح کہتے تھے کہ یہ بڑے اچھے فیصلے کیا کرتا تھا،
سقایت الحاج تھا یہ. جب مکہ کے اندر لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے تو ابو جہل ننگے پاؤں کھڑے ہو کر ان کو ستو پلایا کرتا تھا اور ان کو کہتا تھا کہ ہمارے لیے دعا کرنا. یہ ابو جہل تھا، ابو الحکم اس کو کہا جاتا تھا. بڑے اچھے فیصلے کرتا تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے، لوگوں کے سامنے دعوت توحید کو رکھا ہے، تو آپ علیہ السلام کی عداوت کے اندر، دشمنی کے اندر، بغض کے اندر سب سے زیادہ جو آگے بڑھا وہ ابو جہل تھا. اس لیے اس کا نام ابو الحکم سے ہٹا کر رسول اللہ نے ابو جہل رکھ دیا کہ اتنا عقل اور دانش کا مالک جب اس کے سامنے قرآن آیا، قرآنی تعلیمات آئی تو اس نے انکار کر دیا. اس لیے اس کا نام ہی تبدیل کر دیا گیا. اس نے قرآن کو نہیں مانا. اس لیے میرے بھائیوں، جس نے قرآن کو سینے کے ساتھ لگا لیا، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ گیا، اللہ رب العزت نے اس کو دنیا کے اندر بھی مقام عطا فرمائے ہیں اور آخرت کے اندر بھی مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. اور قرآن کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اس کو صدق کے دل کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، صدق نیت کے ساتھ سن لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کی قسمت کو بدل دیتے ہیں. یہ صرف لفاظی نہیں ہے، لفاظی نہیں ہے. آپ تاریخ اٹھائیں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار ندوہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے کہ معاذ اللہ اللہ کے نبی کو شہید کون کرے گا. عمر نے تلوار سونتی، اس نے کہا میں جاؤں گا. ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں. راستے میں ساتھی نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں. اس نے کہا وہاں پر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکا ہے. اب غصے کے عالم کے اندر اپنی بہن کے گھر گئے ہیں تو ان کی بہن نے پہلے وہاں سے قرآن کے اوراق سمیٹ لیے. یہ اصول یاد رکھیں کہ کبھی بھی کہیں پر بھی اگر جھگڑا ہو رہا ہو، کہیں پر بھی قرآن کی بے حرمتی کا اندیشہ ہو، وہاں سے پہلے نمبر پر قرآن کو ہٹا لینا چاہیے.